ایمان اور عمل دو چیزیں ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دو لختی کا شکار ہیں. ایمان کی سطح پر امت مسلمہ انتہائی مضبوط ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کارٹون چھپ جاتا ہے تو پوری امت مسلمہ ایک ہو جاتی ہے, اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے. لیکن وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ تقاضے جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں وہ طلب کرتے ہیں تو ہم عمل کی سطح پر وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے. اس دو لختی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تاکہ کہ وہ ایک مملکت جیسا کہ آپ کا خواب ہے جو آپ کی دعا پر میں نے آمین کہا کہ وہ ایسی سائزبل مملکت وجود میں آنی چاہیے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین نافذ ہوں. مجھے ایک بات سے آپ کے شدید اختلاف ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ امت مسلمہ ایمان کے معاملے میں بہت شدید ہے. میرے خیال میں امت کے پاس اس وقت ایک موروثی عقیدہ ہے, ایمان نہیں ہے. ایک ریشل کریڈ ہے, ایک عقیدہ ہے, دماغ کے گوشے میں پوٹلی بنائی ہوئی رکھی ہوئی ہے. ایمان جسے کہتے ہیں یقین قلبی, جس کو کہتے ہیں کنوکشن, پرسنل کنوکشن, وہ تو نہیں ہے. اگر وہ ہو امت کے اندر تو قرآن مجید میں اللہ کا مستقل قانون ہے اور وعدہ ہے, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی بس سربلند رہو گے, سب سے اونچے رہو گے. تو یا تو قرآن غلط کہہ رہا ہے یا امت کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ اقرار باللسان ہے, یہ تصدیق بالقلب والا معاملہ نہیں ہے. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں ایسے لوگ, وہ رہیں گے ہمیشہ. لیکن بحیثیت مجموعی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ what we have is a racial creed, not personal conviction. باقی یہ کہ ہمارے جذبات کے اعتبار سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تحقیر ہو جائے گی تو گردنیں کٹوا دیں گے, یہ ایک جذباتیت تو ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی تحقیر تو ہم کر رہے ہیں جبکہ قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے, قرآن کے قانون پر عمل نہیں کرتے. حضور کا فرمانا ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو حلال کر لیا اپنے لیے, اس کا ایمان, کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر. آج ہمارا پورا نظام پوری دنیا کے اندر سودی معیشت پر چل رہا ہے. اس سودی معیشت کے معاملے کے اندر ہم حساس بھی نہیں رہے. ہم نے اس کو سمجھا ہے شیر بادر کی طریقے سے وہ معاملہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو اس حوالے سے اصل میں ایمان کا معاملہ اور ہے, اسلام کا معاملہ اور ہے. ہم مسلمان ہیں اور وہ پیدائشی طور پر ہو جاتے ہیں. وہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, میں مسلمان ہوں. ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے. اسی لیے سورہ نساء میں ایک آیت ہے بڑی پیاری, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اے ایمان کے دعوے دارو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, جیسا کہ ایمان کا حق ہے. تو وہ ایمان جو ہے, جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ خاص لوگوں کے بارے میں, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے, اسلام لے آئے ہیں, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ہے اصل سبب. اور اس کی در حقیقت میں جو اس وقت دنیا کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ان تحریکوں پہ بھی ہم آتے ہیں, لیکن یہ بات تو آپ نے بہت اہم فرمائی کہ ایمان, ہم زبان سے تو یہ بات کہتے ہیں لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے. اور ایک اور بات جو آپ نے بہت اہم فرمائی کہ ایمان ایک پوٹلی کی شکل میں, ایک عقیدے کی شکل میں ہمارے دماغ میں کہیں موجود ہے, لیکن اس کا اقرار نہیں ہو رہا عمل کے ذریعے.